قریے کے لوگ پورے آتے ہیں، کیا قریے کے سارے لوگ آتے ہیں۔ مدینہ میں یہودی زیادہ تھے، جب مدینہ میں بازار لگا نا تو یہ قریے کی یہودی کی بیٹی بازار آئی اور حضور وہاں غریبی، وہ سامنے سے آ رہے، حضور ادھر سے آ رہے، ودوحا کے چہرے کو دیکھا، چہرے ودوحا کو دیکھا اور ایسا حسین اور جمیل اس کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ واقعی سچے ہیں، کلمہ پڑھا کر اسلام میں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر دیا۔ ابھی اتنی خوش وہ سارا کام کاج سب بھول گئی جو آئی تھی قریب میں، گھر بھائی دوڑی ابو والد یہودی ہے، دشمن ہے مصطفیٰ کا، کیا ہے دشمن ہے حضور کا، اس نے چھپ کر کچھ بتایا نہیں، باپ سے کچھ نہیں بتایا۔ یہ دن باپ جو ہے آنگن میں تھا اور یہاں مست ہو کر یہ کلمہ پڑھ رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ باپ سن لیا، کہا تم نے کیا کہا؟ کچھ کہو تو کلمہ پڑھ رہی ہو؟ کہا ابا حضور ماں اب کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول ہے۔ اب باپ نے کیا کیا؟ اب باپ نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا، کہا آج کے بعد تیرا آنا جانا بند ہے، اگر کھلی طور پر آزادی دے دوں تو پھر مدینے جائے گی، مصطفیٰ سے ملے گی، اور جب تک ملتے رہے گی تیرا عشق بڑھتا رہے گا، تو لہٰذا یہیں بند رہے۔ اس ظالم کو کیا معلوم تھا جتنا دباؤ گے اتنا ہی عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ اب وہ دبی بیٹھی ہے، حضور کے عشق میں تڑپ رہی ہے، تب تالا کھولے مدینہ بھاگو، کوئی راہ نہیں مل رہی، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے یا اللہ کوئی راستہ تو بنا، حضور کا دیدار تو کر دیا، کوئی راستہ تو بنا۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے راستہ کیسے بنایا؟ باپ کو اندھا کر دیا۔ یہ تدبیریں ہیں، اللہ کی تدبیریں ہیں، یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ وہ اندھا ہو گیا باپ، اب بیٹی کیا ہوا اندھا ہو گیا، تالا تو کھولو، میں خدمت کروں، تالا کھول دیا۔ اب آئی باپ کا جو ڈر تھا، چاہے مشرک ہو کافر ہو یہودی ہو، باپ تو باپ ہوتا ہے، محبت تھی باپ سے، اس کی خدمت کرنے لگی، کہیں گئی، اس کے پیر دبائے، اسے لے جانا اٹھانا کرنا سب کرنا، لیکن وہ عشق مصطفیٰ کا پڑا، وہ اجازت نہیں دے رہا تھا کبھی جاؤ تو مصطفیٰ کی بات کر، اب جاؤ تو کیسے جاؤ، چھوڑ سوچا یہ کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کر دیا، ایک دن تلاش کر دیا، پیر دبائے، کہا ابا حضور میں نے آپ کے آنکھوں کا علاج تلاش کر لیا۔ ہمیں کہ کیا ہے؟ مدینے میں ایک حکیم آیا ہے، ایسا سرما بناتا ہے یہ مرتبہ لگا دو پھر آنکھیں فوراً آ جاتی ہیں۔ باپ نے کہا کہ تو مذاق تو نہیں کر رہی، کون ایسا حکیم ہو سکتا ہے یہ سلائی سرمے سے اس کی آنکھیں واپس آ جائے؟ کہا ابا حضور میں نے سن رکھا ہے، آپ مجھے اجازت دیں مدینہ جانے کی، تو اس حکیم سے مل کر اور اس سے سرما لے کر آتی ہے۔ اب اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھوں کی روشنی فوراً چاہیے۔ اس کے بعد بیٹی پہلی فرصت میں جا مدینہ جا، اس حکیم سے ملنا، سرما لے کر آنا، تاخیر نہ کرنا، اصل ہے تجھے مصطفیٰ سے نہ ملنا۔ اب وہ بہانہ تو چل رہا ہے سب مصطفیٰ سے ملنے کے لیے، اب سب مصطفیٰ سے ملنے کے لیے، اب موقع ملا، گئی مدینہ، اور میں دوپہر کا وقت ہے، جا کر دیکھتی ہے اللہ کے رسول زمین پر وہ چٹائی لگا کر جو ہے کھجور کی آرام فرما رہے ہیں۔ قیلولہ ہوتا قیلولہ، دوپہر کے کھانے کے بعد حضور کی سنت تھی قیلولہ فرما رہے ہیں۔ ابھی جا کر دیکھ رہی ہے حضور کو چھپ کر، دل میں سوچ رہی کہ سرکار کو جگاؤں کیسے، رات بھر جاگنے والا میرا آقا، اسے میں جگاؤں تو پھر بے ادبی گستاخی ہو جائے، دیدار کرتی رہی کھڑے ہو کر۔ اب جانے کی باری آئی تو سوچی اب حضور کو تو سرمے کے بارے میں بتانا تھا، بتاؤں بھی کیسے، حضور سوئے ہوئے ہیں، واپس جاؤں گی خالی ہاتھ تو باپ کہے گا سرما کہاں ہے، اگر سرما کہاں، تو پھر اس نے کھڑے کھڑے نظر حضور کے جوڑے پر ڈالی، حضور کے نالے مبارک پر ڈالی، پھر دل نے اس کے عشق نے مچل کر کہا سرما یہ دھول لے لے اس کے ساتھ۔ اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوڑے مبارک دھول نکالی اور اوڑھنی میں ڈالی، باندھ کے گڑی کر دی۔ کہا بیٹی آ گئی ہو؟ جی ابا حضور۔ سرما لے؟ ہاں ابا حضور لے آئی ہوں۔ تو لگاؤ تو جلدی، بتاؤ مجھے، حضور نے بولا کہ اس میں شفا ہے، کوئی مدینے سے خاکی شفا اٹھا لیتا، لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محبت کی بات، جس کا عشق کمال پر ہو تو پھر وہ اس کا انداز بھی کمال تک پہنچتا ہے، اس کی عقیدت بھی کمال تک پہنچتی ہے۔ اس نے مصطفیٰ سے سنایا نہیں، کہا نہیں، لیکن جان صبر ہے۔ اب وہ لے کر آ گئی، کہا تھا حضور اٹھیے سرما لگا دیتی ہوں، سلائی نکالی، وہ مٹی میں جب لگائی نا پہلی آنکھ میں آنکھ آ گئی، روشنی واپس۔ اس نے کہا بیٹی یہ کون سا سرما ہے، جلدی کر دوسری آنکھ میں لگا، دوسری آنکھ میں لگا، دوسری آنکھ میں لگائی، دوسری آنکھ کی روشنی واپس، دوسری آنکھ کی واپس۔
बाप इतना खुश हुआ, बेटे तूने तो उसे कुछ दिया ही नहीं हकीम को, बता तो जरा, मैं मदीना चलता हूँ, उस हकीम से मिलता हूँ, कोई तोहफे तो दूं उसको, कोई तोहफे तो दूं उसको। रहने दीजिए ना, आपको आंख से मतलब थी, आंख आ गई, आंख से मतलब था आपको, आप तो आंख आ गई, आपको क्या मतलब है? कहा नहीं, ऐसे कैसे, बहुत बड़ी नेमत वापस आई, बोल वो हकीम कौन है? कहा अब्बा हुजूर कोई हकीम वकीम नहीं है, मेरे मुस्तफा की जोड़ों की धूल लगा। ये दुश्मन, ये गद्दार, ये कमीना, इसने जैसे ही सुना कि हुजूर के नाक की जो है धूल लगी है, चाकू उठाया, ढेला पर चाकू उठाकर आंख को मार दिया, कहा मैं वो लगा तो शिफा है। ऐसे है ये यहूदी की नस्ल के जो आज सब कुछ बर्दाश्त करते, हुजूर की शान बर्दाश्त नहीं हो सकती, शान बर्दाश्त। और चाकू उठाया, एक में मारा, चले गई, दूसरे में मारा, वापस याद नहीं, दूसरे में मारा, ये वापस आ गई, फिर इसमें मारा, ये वापस आ गई। अब हैरान है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आवाज आए नादान, कलमा पढ़ना है तो पढ़, या नहीं पढ़ता तो मत पढ़। अब इस पर तेरी आंखों पर मुस्तफा की धूल लग चुकी है, अब कोई इसको कयामत तक मिटा नहीं सकता, कयामत तक इसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर तुम चाहो मिट सके तो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आजाद, ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा में